بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میں اور میری جڑواں بہن 7 سال کے تھے کہ ماں باپ ایک ساتھ ہی اس دنیا سے چل بسے۔ ایک شام بابا کی اچانک میت گھر پہنچی تو ماں یہ صدمہ سہ نہ سکیں اور وہیں پر ہی دم دے دیا۔ یوں ہم ماں باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گئے اور ہمارا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ تب بھائی نے ہمیں اپنی پناہوں میں لے لیا اور اپنی سی پوری کوشش کر ڈالی کہ ہمیں ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ والدین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر ہمارے بھائی حقیقتاً ہمارے ماں اور باپ دونوں بن گئے، اور یوں ہمیں چند ماہ میں صبر آ گیا۔ بھابھی بھی ہم سے ناجائز سختی یا مار پیٹ نہیں کرتی تھیں۔ ہاں، ہمیں آزادی اور بیجا لاڈ پیار بھی نہ دیا اور ہم سے فاصلہ رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری تربیت کرنا بھی ضروری ہے، تبھی بھائی بھی خاموش رہتے، مگر اپنی طرف کسی قسم کی کمی نہ ہونے دیتے۔ بھابھی ماں کی یتیم بھتیجی تھیں جو لاوارث تھیں۔ میرے 2 ماموں اور تھے، مگر وہ لوگ ہم سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھتے تھے۔ یوں ہم صرف 4 ہی افراد تھے۔ ہم اسکول جاتی تھی اور بھابھی گھر سنبھالتیں، مگر شام کو چولہے وغیرہ کے تمام کام وہ ہم سے لینے لگیں، مگر ہم ان سے ڈرتے تھے، سو خاموشی سے ان کی ہر بات مانتے۔ پھر چند ماہ بعد ہمیں نئے مہمان کی جلد آمد کی خوشخبری ملی، جس پر ہم دونوں بہنیں بہت خوش تھیں۔ ایک دن ایک ننھے سے بچے کی پیدائش، ہم خوشی سے نہال ہو گئے، اور یوں ہر سال 1.5 سال بعد ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی، مگر اب پورے 3 سال ہو چکے تھے کہ بالکل خاموشی تھی۔ اور اب پھر آج میں بہت خوش تھی۔ اتنے دنوں کے بعد ہمیں دوبارہ خوشخبری سننے کو ملی تھی کہ بھابھی کے ہاں نیا مہمان آنے والا تھا۔ میں اور منزہ بہت خوش تھیں۔ اماں ابا کے بھائی اور بھابھی بھی ہمارا سب کچھ تھے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں ماں باپ کی طرح پال پوس کر کون بڑا کرتا، سو ہم انہیں ماں باپ کا درجہ دیتی تھی۔ میں اور منزہ بھابھی کی اس خوشی میں برابر کے شریک تھے، مگر ہمیشہ کی طرح بھابھی نے ہمیں اپنے کمرے میں آنے تک نہیں دیا، یہاں تک کہ ان کے نئے مہمان کی ولادت ہو گئی۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد ہمیں کمرے میں آنے کی اجازت ملی۔ بھابھی کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ہی تھا، اس پر کوئی غیر معمولی تاثرات یا خوشی کے اثرات نہیں تھے۔ بھابھی آپ خوش نہیں ہو؟ میں نے بھابھی سے پوچھا۔ خوش ہوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ نہیں ہوں؟ وہ زہر کند لہجے میں بولی۔ بھیا ہمارا اتنا خیال رکھتے کہ بھابھی کی مار بھی ہمیں پھولوں کی طرح لگتی۔ یہ سب ہمارے بھائی کے پیار محبت کی وجہ سے تھا۔ ہمیں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بھابھی نے کمبل اوڑھ لیا اور بولی، جاؤ، مجھے ابھی بہت نیند آ رہی ہے، تھک گئی ہوں۔ کافی ان کی بات سن کر ہمارے چہرے بھج گئے۔ ہم تو نئے مہمان کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے۔ بھابھی نے اسے بھی اپنے پہلو میں لٹا دیا اور ہمیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ابھی ہم لوگ باہر جانے ہی لگے تھے کہ مجھے ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ میرے تو کان کھڑے ہو گئے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو بھابھی کو غصہ آ گیا۔ یہ کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو؟ سنائی نہیں دیا؟ اب جاؤ کمرے سے۔ بھابھی کی بات سن کر میں اور منزہ جلدی سے کمرے سے باہر آ گئیں۔ باہر آتے ہی منزہ نے مجھ سے پوچھا، کنزا، کیا یہ ہمارا وہم ہے یا پھر واقعی کسی چیخ کی آواز بھابھی کے کمرے میں تھی؟ ہاں، میں نے بھی سنی تھی، میں نے بھی مشکوک لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ چیخ کس کی تھی؟ اس نے اگلا سوال کیا، اور پھر بولی، مجھے تو لگتا ہے کہ بھابھی پر کسی جن بھوت کا سایہ ہے۔ اماں کہا کرتی تھی کہ نوزائیدہ بچوں کی ماؤں پر اکثر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے بچوں کو اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ کنزا نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب تو دے دیا، مگر یہ بات کچھ عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ جن کی آواز اتنی واضح اور اونچی تھی کہ خود بھابھی کو بھی محسوس ہوا کہ میں نے یہ آواز سنی ہے۔ خیر، ہم لوگ اس بات کو بھول بھال گئے اور بھابھی کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ ہماری بھابھی ہمیشہ سے بیٹے پیدا کرتی آئی تھیں۔ آج ان کے ہاں 4تھے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ بھیا آئے تو ڈھیر ساری مٹھائی لائے۔ ہم نے مٹھائی محلے بھر میں بانٹی۔ ہم نے جس گھر میں بھی مٹھائی دی، سب یہی کہہ رہے تھے کہ شبانہ کتنی خوش قسمت عورت ہے، اس کے ہاں صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ہم بھی خوش ہوتے۔ اس دن ہم نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹیں۔ گھر آئے تو بھیا خوش بیٹھے تھے۔
हमें देखते ही भैया ने हमसे हाल अहवाल पूछा तो हमने उन्हें औरतों के बातों के बारे में बताया। भाई उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, देख लेना किंजा और मुनज़्ज़ा, हमारे यहाँ अगला भी बेटा ही होगा। मैं और किंजा एक दूसरे का मुँह देखने लगे। मुझे तो भाई की ये बात काफ़ी गुरूर वाली लगी, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। उनकी खुशी में मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे उन्हें नागवारी हो। खैर, बात आई गई हो गई। भाभी अपने मेहमान के साथ मसरूफ़ थी और हम भी उनकी खिदमत कर रहे थे। तभी एक दिन मैं और किंजा बर्तन धोकर अपने कमरे में जाने ही लगे थे कि दोपहर की तपती धूप में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हमने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक गरीब औरत फटे पुराने कपड़ों में खड़ी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो दुखों की मारी है। उसकी हालत देखकर मैं और किंजा दोनों चौंक गईं। क्या हुआ अम्मा जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कोई मदद चाहिए क्या? मेरी अम्मा जी के कहने पर किंजा ने सरगोशी की। देख नहीं रही, जवान औरत है, हालात की मारी है, बेचारी वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। किंजा की बात पर मुझे एहसास हुआ कि वाकई उस औरत की उम्र इतनी ज़्यादा न थी। उसने हमारी बात का जवाब न दिया बल्कि नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। बोलो ना बाजी, क्या चाहिए? अब की बार मैंने उससे बाजी कहा तो वो बोली, बेटी क्या तुम्हारे घर में किसी काम वाली की ज़रूरत है? उसने पूछा। मैं बहुत मजबूर औरत हूँ, मेरे पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। मेरी सेहत काम की इजाज़त तो नहीं देती, मगर पेट ने मजबूर किया है कि मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊं। मैंने कहा, बाजी हमारे घर काम तो नहीं है, अगर तुम खाना खाना चाहो तो हम रोज़ तुम्हें खाना खिला दिया करेंगे। मैंने और किंजा ने कुछ सोच कर कहा, क्योंकि भाभी को काम वालियों से सख्त नफरत थी। उन्होंने कभी भी घर में कोई काम वाली रखने नहीं दी थी। वो हमेशा यही कहती कि घर में 2 जवान लड़कियां मौजूद हैं, मैं घर पर किसी तीसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की औरतों का क्या भरोसा, कब घर से कोई चीज़ चुरा कर ले जाए पता भी ना चले। मगर उस औरत की फरियाद सुनकर हम दोनों के दिल में भी रहम आ गया। कहने लगी, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं खुददार हूँ, किसी से मांग कर खाना नहीं चाहती। अगर तुम मुझे काम दे दो तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी। मैंने सोचा भाई अपनी खुशी में हमें काम वाली रखने की इजाज़त दे देंगे, तो मैंने उस औरत से कह दिया, तुम कल आ जाना, हम तुम्हें काम पर रखेंगे। किंजा ने मुझे मना भी किया, मगर मुझे उम्मीद थी कि भैया इस खुशी में हमें किसी भी बात से मना नहीं करेंगे। अभी उनके नए मेहमान को आए हुए 1 हफ्ता ही तो हुआ था और फिर इसकी वजह से घर का काम भी बढ़ गया था। वैसे भी माशाल्लाह 3 भतीजे पहले ही थे, अब उनके काम भी होते थे। मैंने शाम को भैया से बात की तो उन्होंने मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम लोग उसे 5,000 रुपये में अगर रख सको तो रख लो, वैसे भी तुम दोनों कब तक घर का काम करोगी? मैंने तुम्हारी शादियां भी करनी हैं। भैया की बातें सुनकर आंखों में नमी उतर आई। मगर सच तो यही है, लड़कियों को तो एक दिन अपने घर से रुखसत होना ही होता है। खैर, उनकी इस बात पर मैं और किंजा बहुत खुश हुई। अगले दिन से वो औरत काम पर आने लगी, मगर वो सिर्फ दोपहर के वक्त आती और सारा काम निपटा कर चली जाती। मैं देखती थी वो अक्सर गुमसुम रहती थी। मैं किचन में जाकर उससे कोई बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे ऐसी तीखी नज़रों से देखती कि मेरा घबरा जाती। मगर खैर, उसके आने से हमें काफ़ी मदद हो गई थी। अब हम लोगों को भी दोपहर के वक्त सोने का मौका मिल गया था, क्योंकि सारे काम वही निपटा दिया करती। उसने हमारी काफ़ी फ़िक्रें आधी कर ली थीं। हमारे भतीजों से वो बहुत प्यार से पेश आती और उनका हर काम दिल से करती, सो हम लोग भी मुतमईन थे। एक दिन की बात है, मैं और किंजा अपने कमरे में सोने चले गए। उन दिनों हमारे इम्तिहान भी करीब थे। हम लोग ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजारते थे, इसलिए हमने सुरैया से कह दिया कि वो ज़रा ज़्यादा वक्त काम के लिए आया करे। उसने भी ऐसा ही किया। वो ज़्यादातर हमारे घर रहने लगी। अभी तक भाभी से उसका सामना नहीं हुआ था। उसे आए हुए 1.5 हफ्ता ही गुजरा था कि भाभी का और सुरैया का टकराव किचन में हो गया। शायद उन्हें कोई चीज़ चाहिए थी, तभी वो उठकर बाहर आईं तो उन्होंने सुरैया को किचन में काम करते देखा। मैं और किंजा अपने कमरे में थी। जब हमने तेज़ बातों की आवाज़ सुनी तो किंजा कहने लगी, लगता है हमारा राज खुल गया है। हमने भाभी से छुपकर सुरैया को काम के लिए रखा था, लेकिन वो किसी काम से किचन में गई होंगी, वो लड़ रही होंगी। किंजा कहने लगी, चलो चलकर किचन में देखते हैं कि भाभी उसे क्या कह रही हैं। हम लोग भी जल्दी से कमरे में
سے باہر آ گئے، مگر اب کچن سے تیز آوازوں کی بجائے چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ میرا تو دل دہل کر رہ گیا۔ ہم دوڑے ہوئے کچن میں پہنچے تو بھابھی بھی رو رہی تھیں، جبکہ سریا کے پورے وجود کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ چیخیں مار رہی تھی، ہماری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بھابھی کے خود کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، بولی یہ بہت پریشان تھی، اس نے پریشانی میں آ کر خود کو آگ لگا دی ہے۔ میں اسی بات پر اس سے لڑ رہی تھی کہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے، مگر اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ اپنی موت میں مجھے بھی شامل کر لے گی۔ اب تم ہی کچھ کرو، ہم دونوں تو بچیاں تھیں۔ اس وقت ہم دونوں کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ بھابھی شادی شدہ تجربہ کار عورت تھی، ان کو اس طرح ہمت ہارتا دیکھ کر ہم بھی پریشان ہو گئیں۔ ہم سے کچھ نہ ہو سکا، تھوڑی دیر میں پڑوسن بھاگ کر آ گئی۔ اس نے کچھ بچ بچاؤ کیا اور سریا کو ہسپتال لے کر گئے، مگر ہسپتال میں سریا نے زندگی اور موت کی کشمکش میں دم توڑ دیا۔ ہمیں اس کی زندگی کے ختم ہونے کا بہت افسوس تھا۔ ہم نے اسے خود کام پر رکھا تھا، کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ اتنی پریشان ہے تو ہم کبھی بھی اس کو یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے۔ وہ تو خوش باش دکھتی تھی، جب سے ہم نے اسے کام پر رکھا تھا وہ کافی بہتر نظر آنے لگی تھی، مگر اس نے یوں اچانک اپنی جان لے لی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر میں اور کنزا پھر سے گھر کے کاموں میں برابر بانٹ کر کرنے لگے۔ ہمیں اب امتحان کی تیاری بھی کرنی تھی، اور اس مشکل میں ہمیں سریا کی یاد بہت آتی۔ اس کی موت کو یاد کرتے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے، چند مہینے گزرے تو ہمارے امتحانات شروع ہو گئے، اور تب پتہ چلا کہ بھابھی پھر سے امید سے ہو گئیں۔ اب کی بار بھیا بہت خوش تھے اور بھابھی کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے۔ بھیا کہتے میں شرط لگا کر کہتا ہوں اس بار بھی ہمارا بیٹا ہوگا۔ میں اور کنزا دل سے چاہتے تھے کہ بھابھی کے ہاں لڑکی پیدا ہو، مگر بھابھی اور بھیا دونوں کو ہی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہمیشہ ہم سے بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہتے جس سے ہمارا دل دکھتا، لیکن کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی اور ہمارے لیے بھی یہی غنیمت تھا، اس لیے ہم خاموش رہتی۔ میری تو دل سے چاہ تھی کہ بھابھی کے ہاں بھی کوئی بیٹی پیدا ہو تاکہ ان کے دل میں نرمی آئے اور وہ ہم سے سختی والا رویہ رکھنا چھوڑ دیں۔ بھابھی نے 6 مہینے میں ہم دونوں کو خبر سنا دی کہ ان کے ہاں اس بار بھی بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میرا تو دل بجھ کر رہ گیا۔ میرے بھتیجے پہلے ہی بہت شرارتی تھے اور کھانا بھی خوب کھاتے، ہم ان کی روٹیاں بنا بنا کر تھک جاتی مگر ان کے پیٹ نہ بھرتے۔ خیر وہ دن بھی آ ہی گیا جب بھابھی کے گھر 4تھے مہمان کی پیدائش ہونا تھی، اور میں اور سارا صبح سے کاموں میں مصروف تھے۔ آج نسیم دائی نے بھی آنا تھا۔ بھابھی کے ہاں جب بھی کوئی خوشخبری ہوتی، نسیم دائی 1 ماہ پہلے ہی چکر لگانا شروع کر دیتی اور پھر ولادت والے دن 15,000 روپے کا تحفہ اور کپڑے وغیرہ لے کر جاتی۔ بھابھی بھی اسے اپنے لیے خوش قسمت سمجھتی تھی۔ نسیم دائی کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوتی تھی، وہ لڑکی بھی کافی کم عمر تھی۔ اس نے کبھی بھی ہم سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ ہمیشہ دائی کے ساتھ آتی اور ہمیں دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا، لیکن اب کی بار نسیم دائی آئی تو اس کے ساتھ وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ کافی دیر گزر گئی، دائی بھابھی کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ لڑکی بھی دروازے سے اندر آئی۔ ہم باہر صحن میں کام ہی کر رہے تھے، تبھی اس سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام طیبہ تھا۔ ہم نے اسے سلام دعا کی۔ وہ کافی دوستانہ رویہ رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں کپڑے اور تولیے وغیرہ رکھے تھے۔ میں نے کہا طیبہ اگر تم مجھے اپنی دوست مانتی ہو تو کیا میرا ایک کام کرو گی؟ طیبہ سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی ہاں کہو۔ دیکھو تو تم تو ویسے بھی دیر سے آئی ہو، دائی کو یہ تو نہیں معلوم کہ تم آئی بھی ہو یا نہیں۔ تم کوئی بہانہ بھی کر سکتی ہو کہ تم راستے میں لیٹ ہو گئی تھی یا پھر کسی نے کام سے بلا لیا تھا۔ تم بے شک آدھے گھنٹے کے بعد آ جانا۔ اگر تم واپس چلی جاؤ تو نسیم دائی کے ساتھ میں اندر جاؤں گی۔ ویسے بھی تم نے یہ اتنا بڑا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے، دائی کو کیا معلوم ہوگا کہ میں ہوں یا تم؟ میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ نہیں جی، مجھے کیا جیتے جی مرواؤ گی؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، دائی ماں میری جان نکال دے گی۔ تو میں نے کہا کیوں بھائی، ہماری بھابھی بھی ہیں، کیا ہم ان کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے؟ ایسی بات مت کرو۔ خیر میں نے کسی طرح اس کو منا لیا۔ وہ بھاری دل لے کر واپس چلے گئی اور میں بیگ لے کر کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔
تھوڑی دیر کے بعد نسیم دائی نے مجھے آواز دی کہ لڑکی جلدی سے اندر آ جا اور دروازہ بند کر لے۔ اس کی بات سن کر میں کمرے کے اندر چلے گئی۔ ہلکی ہلکی روشنی تھی، میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی، بیگ میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب دائی بھابھی کے کمرے سے جڑے ایک اور کمرے کا تالا کھولنے لگی۔ دائی کے پاس بھابھی کی دی ہوئی چابی تھی۔ بھابھی آرام سے اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ دائی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں مجھے آنے کا کہا۔ بھابھی کے کمرے کے ساتھ جڑا یہ ایک اور کمرہ تھا جس کا دوسرا دروازہ باہر گلی کی جانب کھلتا تھا اور زیادہ تر یہ دروازہ بند ہوتا۔ دائی نے دوسرا کمرہ کھولا۔ یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ وہاں پر ایک اور عورت بستر پر لیٹی تھی۔ وہ تکلیف کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اس کی پریشانی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ نسیم دائی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بچے کی صفائی کرنے کے بعد اس نے مجھے چیزیں سمیٹنے کا کہا۔ میں حیران پریشان اس کے ساتھ کام میں لگی ہوئی تھی۔ خیر اپنے کام کے دوران اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے طیبہ نہیں کوئی اور کھڑا ہے۔ مجھے پہچان کر وہ غصے سے پاگل ہونے لگی۔ تب میں نے کہا، دائی غصہ کیوں کرتی ہو؟ تمہاری لڑکی بیگ چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیا پتہ اسے کوئی بیمار پڑ گیا ہو، تمہیں اپنے کام میں مشکل نہ ہو اس لیے میں اندر آ گئی۔ بیگ تو میں نے کب سے اٹھا رکھا ہے، میں نے نسیم دائی سے کہا۔ تو باہر چل، اس نے مجھے سختی سے کہا۔ بھابھی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ بھابھی مجھے سرخ نگاہوں سے گھورنے لگی۔ تو خود کو بہت چالاک سمجھتی ہے، اب میری جاسوسی کرے گی؟ بھابھی نے بستر سے اٹھ کر میرے کان کھینچ لیے۔ تجھے شرم نہ آئی؟ میرے بارے میں جاسوسی کرتی ہے؟ بھابھی کی باتیں سن کر میں کانپ کر رہ گئی۔ تو گیا بھابھی اور بھائی دونوں ہی اس گھناؤنے کھیل میں شامل تھے، کیونکہ بھابھی کتنے عرصے سے یہ ناٹک کر رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہیں، جبکہ ان کے ہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ افسوس تو مجھے بھائی پر تھا جنہوں نے اس گھناؤنے کھیل میں میری بھابھی کا ساتھ دیا۔ بھابھی کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اپنی زبان بند رکھنا، تو جانتی ہے نا میں نے سریا کو کس حال میں پہنچایا تھا، وہ بھی اپنا بچہ دیکھنے واپس آئی تھی۔ اب تم اس کی موت کو یاد کرو اور دوبارہ اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم میری نند ہو اس لیے میں خاموش ہوں۔ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا، اسے میرا راز معلوم ہوتا تو میں اسے زندہ دفن کر دیتی۔ بھابھی کی ایسی باتیں سن کر میرا تو دل واقعی کانپ کر رہ گیا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اس قدر شفاق اور بے رحم نکلیں گی۔ میں کمرے سے کانپتی باہر آ گئی۔ سارا نے مجھ سے پوچھا، میں نے اسے بھی کچھ نہ بتایا، مگر میں جانتی تھی کہ بھابھی نے جو کیا وہ غلط کیا۔ یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ اولاد انسان کی وہی ہوتی ہے جسے خود ماں اپنی کوکھ سے پیدا کرتی ہے۔ بھابھی بھلا کس کام کے دوسری عورتوں کو پیسے دیتی ہو، مگر کوئی عورت اپنی اولاد کو اپنی خوشی سے خود سے جدا نہیں کر سکتی، اور شاید یہ تو کبھی بھابھی کو معلوم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے خود کی اولاد کبھی پیدا نہیں کی۔ میں اللہ سے دعا ہی کر سکتی ہوں کہ وہ اسے ہدایت دے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ جو مرضی کر لے اللہ کے قانون کو بدل نہیں سکتی، نہ کسی اور کے خون میں اپنی محبت ڈال سکتی ہے۔ اس عورت نے چوری چھپے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس نے جب سارے بچوں کے ڈاکٹری ٹیسٹ کیے تو یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ بچے بھیا اور بھابھی کے نہیں ہیں، اور یوں بھیا اور بھابھی دونوں کو جیل ہو گئی۔ میں نے اور کنزا نے خوب محنت کی، بچوں کو ان کی ماؤں کے حوالے کیا۔ 5 سال بعد بھائی اور بھابھی رہا ہو گئے، مگر اس دوران ہی ہم دونوں کی ایک ہی گھر میں 2 بھائیوں سے شادی ہو گئی، اور ہم ہنسی خوشی اپنے ہی گھر میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ ہمارے شوہر ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔